خود بخود یہ کام نہیں ہو جاتے. اگر وہ اتنا سب کچھ کر رہی ہے تو اس کو کریڈٹ بھی ملنا چاہیے. باقی رہ گئی بات کہ بھئی چونکہ اس کی جذباتی سوچ ہوتی ہے تو کئی مرتبہ وہ الٹی سیدھی بات بھی سوچ لیتی ہے، کر جاتی ہے، تو تحمل مزاجی سے کام کرنا چاہیے. چنانچہ ایک صاحب تھے، وہ اپنی بیوی کی زبان سے ذرا تنگ تھے. مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں ہوتا، عورت کی زبان قابو میں نہیں ہوتی. تو اس نے سوچا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں اور ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ میں اس بیوی کا کیا کروں. تو عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے جو ہے وہ دبدبے والے اور ہمت والے ہیں، تو صاف ظاہر ہے وہ مجھے کہیں گے کہ ذرا اس کو سیدھا کر دو، تو میں پھر خوب کٹائی کروں گا اس کی. چنانچہ یہ نیت لے کے کہ مجھے پٹائی کا NOC مل جائے گا اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. ابھی دروازے کے باہر کھڑے تھے کہ وہ سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی اونچی اونچی زبان میں بات کر رہی تھی، اونچی آواز میں بات کر رہی تھی. اب وہ صحابی تھوڑی دیر تو سنتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہنے لگے کہ چلتے ہیں، جب یہی اپنی بیوی سے سن رہے ہیں تو میں ان سے کیا پوچھوں گا. اچھا جب وہ جانے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ایک بات پوچھنے آیا تھا، لیکن آپ ہی کے ساتھ وہی کچھ بیت رہا ہے جو میرے ساتھ بیتتا ہے، تو میں آپ سے کیا پوچھتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، یہ میرے لیے باورچن بھی ہے، میرے لیے درزن بھی ہے، میرے لیے گھر کی بھنگن بھی ہے، میرے بچوں کی ماں بھی ہے. اگر میری خاطر یہ گھر کے اتنے کچھ کر سکتی ہے تو کیا میں اس کی صرف بات کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھایا. اس بندے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ہمیں ان سے تحمل مزاجی کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا بات کر رہی تھی؟ عجیب سی بات تھی، سن کے حیران ہو جائیں گے. وہ کہہ رہی تھی آپ جو رات کو مدینے میں گشت کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، آپ اصل میں مدینے کی عورتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیں کہ جن کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس راستے پہ عمر جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. جن کی دعائیں نبی علیہ السلام نے مانگی، جو اسلام کے لیے مؤید اور مددگار بن کے آئے، اور جو خلیفہ راشد تھے، ان کے بارے میں بیوی کی سوچ دیکھو، الگ سوچ ہے نا ذرا. تو وہ کہنے لگی کہ آپ تو رات کو پہرا جو دیتے ہیں نا مدینے میں جا کے، تو اس لیے دینے جاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مدینے کی عورتوں کو جا کے دیکھوں. تو عورتیں ہیں بیچاری ناقصات العقل، اس لیے ان کو کہا گیا. تو وہ اس قسم کی باتیں سوچ لیتی ہیں، ذہن میں رکھ لیتی ہیں، اور کئی مرتبہ الٹی سیدھی بات کر مارتی ہیں. تو ان سے تحمل مزاجی ہی سے پیش آنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے یہی بات سکھائی. تو پہلی بات کہ خاوند کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ خاوند کے اندر فوربیئرنس ہونی چاہیے، اور تیسری بات کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی بات کو سنے. یہ ایک ایسی غلطی ہے جو آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں. فرصت ہی نہیں ہوتی بیوی سے بات سننے کی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کی وائرنگ ہی ایسی کی ہے کہ جب خاوند شام کو گھر آتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ساری کارگزاری سنائے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ بات اس کے منہ سے نکلنی ہی ہوتی ہے. لیکن خاوند اگر اس کی بات نہیں سنتا تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. اس نے بات تو کرنی ہے، وہ پھر یا اپنی کسی کلاس فیلو سے کرے گی، یا بہن سے کرے گی، یا اپنی والدہ سے کرے گی. اور جب وہ کسی تیسرے سے بات کرے گی تو ان کے مشورے ضروری نہیں کہ کوئی بہت مناسب ہوں اور جچے تلے ہوں، وہ الٹے سیدھے مشورے بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے کبھی نہیں جھگڑتے، ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. اور واقعی ہم نے دیکھا ہے
کہ جھگڑے کی بنیاد ہمیشہ کوئی نہ کوئی تیسرا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی ماں ہو، لڑکی کی بہنیں ہو، یا لڑکے کی والدہ ہو، لڑکے کی بہنیں ہو، کوئی نہ کوئی تیسرا ہوتا ہے جو میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ باہر سے آئے تو وہ 15-20 منٹ اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور اس سے اس کی بات چیت سنیں جو وہ کہنا چاہتی ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ اس بات چیت کا جواب بھی فوراً دیں، بیوی کو جواب نہیں فوراً چاہیے ہوتا، صرف بیوی نے کارگزاری سنانی ہوتی ہے۔ بس آپ توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ رکھیں تاکہ وہ فیل کریں کہ بڑی توجہ سے میری بات سنی جا رہی ہے۔ جب وہ بات کر لے گی نا تو وہ بڑی مطمئن ہو جائے گی۔ تو لسن ٹو یور وائف، یہ خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر ایک صفت اور کہ گھر کے ماحول کو نیکی پر رکھنا، یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیوی کو بھی نیکی کی تلقین کرے، اپنے بچوں کو بھی نیکی کی تلقین کرے، اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو نیکی کی تربیت کیسے دے سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری خاوند کی ہے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی چرواہے کی مانند ہے اور اس سے اس کے عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو خاوند سے بیوی اور بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت سے اس کے بچوں کی دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ بھی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے کہ گھر کا ماحول نیک رہے۔ ایسی آزادی نہ کرے کہ جی بیوی ٹی وی لے کے آ گئی ہے اور بیوی نے یہ لگوا لیا ہے اور بیوی نے یہ کر دیا ہے اور بچوں کے ذمے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، نیکی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ محبت پیار سے کرے، اکھڑ مزاجی سے نہ کرے۔ اس طرح مسلمان نہ بنے کہ اس کے مسلمان بننے پہ باقی لوگ کافر بن جائیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ محبت پیار سے ان کو سمجھائے اور ان کو دین کی طرف لے کے آئے۔ محبت پیار ایسا نسخہ ہے کہ گھر کے سارے لوگ دین کے اوپر آ جانا آسانی سے آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ لاہور کا ایک نوجوان میرے پاس آیا، اب اس کی شادی 1-2 مہینے پہلے ہوئی تھی، اور شادی کے چند ہی دنوں بعد یہ سلسلے میں داخل ہو گیا، بیعت ہو گیا۔ اب اس نے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لی، نمازیں بھی پڑھنی شروع کر دیں، تو نیکی پہ آ گیا۔ اللہ کی شان کے ایک دن میرے پاس آیا، غصے میں تھا۔ میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگا بس حضرت کیا بتاؤں، یہ جو میری بیوی ہے نا، اس نے بس مجھے بہت ستایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ کہتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتی، سر پہ دوپٹے کا خیال نہیں رکھتی، اور بالکل اس کو تو دین کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس نے تو میرا جو ہے نا جینا حرام کر دیا ہے۔ خیر، خوب اس نے غصے میں چند باتیں کہیں۔ تو جب اس نے غصے میں باتیں کر لیں تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت آپ دیندار اسی طرح تھے جیسے آج ہیں، یا آپ بھی اسی طرح کے تھے؟ کہتے نہیں جی، اس وقت تو میں بھی نمازیں نہیں پڑھتا تھا۔ اصل میں شروع میں دونوں ایک ہی جیسے تھے اور آپس میں پسند کی شادی تھی یہ۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ بھی اسی جیسے تھے اور آپ بھی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، تو آپ نے ایسی ہی بیوی پسند کی، تو بیوی تو وہی ہے نا، کوئی بدلی تو نہیں ہے، مگر فرق یہ پڑا کہ آپ نے اس مجلس میں آنا شروع کیا اور آپ نے دین کی باتیں سنی تو آپ نے دین کو قبول کر لیا، اور اب آپ کی زندگی نیکی دینی والی بن گئی ہے۔ کہنے لگے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ بتائے کہ آپ کی بیوی نے کتنی نصیحتوں کی محفل اٹینڈ کی ہے؟ کہنے لگے وہ تو نہیں آتی۔ میں نے کہا کوئی اور دینی محفل اٹینڈ کی ہو جہاں اس کو دین کی طرف کسی نے ترغیب دی ہو، بلایا ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا پھر وہ کیسے دوپٹہ کرے گی سر کے اوپر، اور کیسے وہ پردے کا خیال کرے گی، نمازیں پڑھے گی؟ اس کو تو سمجھانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کو تو سمجھانے والے مل گئے، اس کو تو نہیں نہ ملے۔ تو اب اس کو فیل ہوا کہ بھائی حضرت جی مجھے آہستہ آہستہ نا اس بات پہ لے آئیں گے کہ اچھا اس کو محفلوں میں لایا کرو، تو یہ تو کام لمبا ہو جائے گا نا۔ اور وہ تو جلدی حل چاہتا تھا کہ حضرت جی مجھے کہیں وہ نماز نہیں پڑھتی، تم جاؤ ذرا اس کو سیدھا کرو۔ خیر، جب میں نے دیکھا کہ بھائی یہ خاموش تو ہو گیا ہے لیکن اس کے دل سے ابھی غصہ ختم نہیں ہوا، تو پھر میں نے اس سے بات کی۔ میں نے کہا دیکھیں، آپ
ہر سنت پہ اب عمل کرنے لگ گئے ہیں نا. کہنے لگا جی میری کوشش ہوتی ہے ہر بڑی اور ہر چھوٹی سنت کے اوپر عمل کروں, میری پوری زندگی سنت کے مطابق ہو جائے, اور آپ بھی یہی تلقین کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا میں آج آپ کو ایک سنت بتاتا ہوں, آپ اس کے اوپر عمل کریں. کہنے لگا جی. میں نے کہا آپ واپس جاتے ہوئے کسی دکان سے مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے جائیں, اور جب گھر جائیں تو دسترخوان پہ جب ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے مٹھائی کا ایک پیس اٹھا کے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالنا. جب میں نے کہا تو مجھ سے پوچھا جی. میں نے کہا بھائی میں فارسی نہیں بول رہا, میں آپ کی زبان میں ہی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں اور بیوی کو ہدیہ دیں, اور جب دسترخوان پہ وہ ڈبہ رکھا جائے تو اس میں سے ایک پیس اٹھا کے تو اپنی بیوی کو مٹھائی کھلائیں. جب میں نے کلیئر لفظوں میں پھر کہا, پھر اس کو بات سمجھ میں آئی. کہنے لگا جی بہت اچھا. خیر وہ بندہ چلا گیا. اللہ کی شان کے چند دنوں کے بعد وہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت خوشی کے آنسو ہیں. میں نے پوچھا کس خوشی کے؟ کہنے لگا کہ میں جاتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا اور گھر والوں نے پوچھا, بیوی نے کہ یہ کیا لائے؟ تو میں نے کہا میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں. تو بڑی حیران ہوئی, اچھا آپ میرے لیے گفٹ لے کے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے دسترخوان پر کھانا لگ گیا اور وہ مٹھائی کا ڈبہ بھی وہیں تھا. کہنے لگے میں نے آپ کی جو ہے وہ نصیحت کے مطابق مٹھائی کا ایک پیس اٹھایا اور ایک گلاب جامن میں نے اپنی بیوی کے طرف کیا, تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا کہ یہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلانا چاہتا ہوں. کہنے لگی وہ حیران. خیر اس نے وہ گلاب جامن تو کھا لیا. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وہ سر جھکا کے بیٹھی رہی, کچھ سوچتی رہی. پھر مجھے کہنے لگی آپ نے آج ایسا کیوں کیا ہے, پہلے تو کبھی نہیں کیا. تو کہنے لگا کہ میں نے اسے کہا کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, میں نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہے. کہنے لگا جب میں نے یہ بات بتائی اس میری بیوی کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک پڑے اور وہ کہنے لگی اچھا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگی اچھا کیا میں بھی اور سنتوں پہ عمل کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں کر سکتی ہو. تو کہنے لگے وہیں بیٹھے ہوئے میری بیوی نے وعدہ کیا کہ میں آج کے بعد نمازیں بھی پڑھوں گی اور پردہ بھی کروں گی اور شریعت کے اوپر مکمل پابندی کر کے سنتوں والی زندگی میں بھی اختیار کروں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت نے پورے گھر کے ماحول کو بدل کے رکھ دیا اور وہ بچی نیک بن گئی اور بعد میں وہ بچی عالمہ بھی بن گئی. تو گھر کے اندر نیکی کا ماحول رکھنا, نیکی کی تلقین کرتے رہنا, یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو خاوند اپنے گھر میں نیکی کے ماحول کا خیال نہیں کرتا, جو خاوند اپنے گھر میں نیکی کے ماحول کا خیال نہیں کرتا, اس گھر کے مردوں میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو مرد اپنے گھر میں گھر والوں کو نیکی کی تلقین نہیں کرتا, اس گھر کے مردوں میں اور اس گھر کے مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایکسکیوز نہ کریں کہ جی میری بات سنتا کوئی نہیں, مانتا کیوں نہیں. ہاں جب آپ رف ٹف موڈ میں, غصے کے موڈ میں بات کریں گے آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا, لیکن جب آپ محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ایسی ہر کوئی بات سنے گا کہ سب آپ کے جو ہیں وہ بات کو پورا کر کے دکھانے والے بن جائیں گے. بچے بھی آپ سے محبت کریں گے, بیوی بھی آپ سے محبت کرے گی. تو یہ صفت بھی خاوند کے اندر ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ سے کتنی محبت کرتے تھے اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیث ہیں. بہرحال ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ لیا, سفر درپیش تھا, تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی کو اونٹ کے اوپر بٹھا دیا. اللہ کی شان کہ وہ اونٹ نیا تھا, ذرا بدک گیا اور بھاگ کھڑا ہوا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, جو اوپر اس کے پالکی سی بنی ہوتی ہے اونٹ کے اوپر, اور اونٹ بھاگ گیا.
جب بھاگ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائے میری دلہن. حدیث پاک کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری دلہن، یعنی بیوی سے محبت تھی تو یہ الفاظ زبان